बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो एट अली की जानब से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान करीम मुबारक हो। नाज़रीन, मुसलमानों पर रोज़े कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए? रोज़ा का बुनियादी तसव्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोज़े रखते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहब में रोज़ों के तसव्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट अली सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलामूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुमसे पहले हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। नाज़रीन, रोज़ा किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया और बटानिका के मुताबिक रोज़े का सभी अक़वाम के साथ ताल्लुक़ बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोज़ा के असूल और तरीक़े गो आबो हवा, कौमियत, तहज़ीब और गर्दोपेश के हालात के इख्तलाफात से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोज़ा का बुनियादी तसव्वुर हर जगह मिलता है। नाज़रीन, आप बात करते हैं फ़र्ज़ियत रमज़ान से कबल रोज़े की। रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते कि रोज़ा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर उससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का तख़य्युल हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाईयत में पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से पहले मुसलमान भी यौम अशूरा का रोज़ा रखा करते थे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत से साबित किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उस दिन का रोज़ा रखते हुए देखा तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम अशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी इस पर अमल करते हैं, हालांकि उनका रोज़ा बहुत तवील होता था। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद रोज़ा शुरू करते थे और लगभग 25 घंटे का रोज़ा रखते हैं और अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज़ करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त सीनगात में गुजारते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नेज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। नाज़रीन, बनी इसराइल में रोज़े का तसव्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहब की तायीद पाई जाती है और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद भी मौजूद है। यही सबब है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, बल्कि साबका उम्मतों पर भी उसका लज़ूम था। नाज़रीन, तौरात की बाज़ रिवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा ना रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो ये रोज़ा ना रखेगा तो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। जो ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात मिलती है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हुरैब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे थे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। नाज़रीन, शरीयत मूसवी में भी रोज़े का तसव्वुर मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ़ एक रोज़ा फ़र्ज़ था और ये आशूरा का रोज़ा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की आमद होती रही
اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور حرمی کا موقع اور شادمانی کی عید اس روزے والے دن ہوگی۔ ناظرین، یہودیت میں کب روزہ رکھا جاتا ہے؟ اسلام اور مذہب موسوی میں بھی بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے بہت مختلف ہو چکی ہے، مگر تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا تصور موجود ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتیں اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج موجود ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وصال پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزہ رکھنے کا رواج یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تارک دنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور کے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں بھی سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی، مگر تصور باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈاکس فرقے کا بھی ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتے تو ہیں مگر روزے کی فرضیت یا روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ کئی موقعوں پر روزے کا رجحان موجود ہے۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کے تصور کے حوالے سے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کرام کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق کی وقت کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا۔ ناظرین، کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور موجود ہے، جسے عرف عام میں ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور اسے ورت کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر مہینے 11 یا 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوتے ہیں۔ ہندو جوگی اور سادھی سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ تپسیا کے دوران عموماً کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ وغیرہ پینے کی ممانعت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانے سے روزہ قائم رہتا ہے۔
یہاں خواتین اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزہ کی شرائط سخت ہیں۔ جن مت کے ہاں 40 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں جینیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ وہ ہر سال کئی ہفتے روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح مسلمانوں پر سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ یعنی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے اور فرض عین ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سامنے سربا سجود ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔